اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں موجود ہوں میانی میں، پروفیسر غازی احمد صاحب آپ کے گھر میں موجود ہوں۔ تو آپ کے جو ہیں بیٹے طاہر جمیل صاحب وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو سر آپ کا مکمل تعارف، ٹھیک ہے، آپ کے والد گرامی کا نام، آپ کی تاریخ پیدائش اور آپ کے جو بہن بھائی ہیں، تو اپنا آپ ذرا تعارف کرائیں گے ناظرین کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ میرا نام ڈاکٹر طاہر جمیل ہے۔ میں اس بات پہ ہمیشہ نازاں رہا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے گھر میں پیدا کیا، ایک ایسے ولی اللہ کی میں اولاد ہوں جس کا ذکر ہمیشہ ہمارے دلوں میں ہے اور ہمیشہ ہمارے دلوں میں ان کی بہت زیادہ قدر ہے۔ میرے والد صاحب کا نام پروفیسر غازی احمد ہے۔ میرے والد صاحب کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا کہ آپ بچپن میں ہی آپ قبول اسلام کیا، آپ ایک ہندو گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، اور اسلام لانے کے بعد، جس کا ہم تذکرہ کسی اور وقت کر سکتے ہیں، اسلام لانے کے بعد میرے والد گرامی اپنے گھر میں سیٹل ہو گئے، جبکہ ان کے بہن بھائی اور ماں باپ انڈیا ہجرت کر گئے۔ تو میں نے آنکھ کھولی اپنے والد صاحب کے زیر سایہ۔ میرے والد صاحب کی شادی نورپور کے ایک معزز خاندان قاضی رشید احمد صاحب کی بیٹی کے ساتھ ہوئی تھی۔ جب میں 1955 میں 26 جنوری 1955 کو پیدا ہوا، اور میرا نام والد گرامی نے طاہر جمیل رکھا۔ جس طرح کا نام سے ہے کہ ایک ایسا انسان جو کہ بہت پاک ہوگا اور خوبصورت ہوگا، صاف ستھرا، یہ میرے ماں باپ کا خیال تھا، اور میں نے ساری عمر کوشش کی کہ میں ان کے خواب کو شرمندہ تعبیر کروں۔ میں میانی کے، جس طرح پہلے بتایا گیا، میں میانی کا رہنے والا ہوں۔ میانی میں ہی میرے تمام بہن بھائی، ہمارا آبائی گھر یہیں پہ ہے۔ میرے ایک بھائی اور 3 بہنیں ہیں۔ میرے بھائی الحمدللہ آج کل اسی کالج میں وائس پرنسپل ہیں جہاں سے ابا جان ایز پرنسپل ریٹائر ہوئے، اور میں نے اپنی ابتدائی تعلیم بچھال کلاں سے حاصل کی۔ بچھال کلاں وہ قصبہ ہے جو کہ میرے والد گرامی کا بہت مربی اور شفیق لوگوں کا مسکن تھا۔ میرے والد صاحب نے اسلام وہیں قبول کیا، اور وہیں آپ نے اپنے مسلمان زندگی کا آغاز کیا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جس وقت میں نے تعلیم شروع کی، اس وقت ہم نے لاہور میں تھے۔ میرے والد گرامی پنجاب یونیورسٹی میں پڑھا رہے تھے، اور میں وہاں پہ جونیئر ماڈل اسکول میں ہماری ایجوکیشن تھی۔ اسی عرصے میں بچھال کی ایک بڑی نامور شخصیت سیٹھ عباس صاحب سے 2-3 دفعہ میری ملاقات ہوئی، جب میں بہت چھوٹا تھا۔ میرا خیال ہے میں کلاس 3 میں یا کلاس 4 میں ہوں گا۔ جب بھی میں اپنے فادر کے پاس پنجاب یونیورسٹی میں آیا تو سیٹھ عباس صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی۔ مجھے ابا جی نے ان دنوں بتایا کہ سیٹھ صاحب یہاں پہ گورنر امیر محمد خان ہیں، ان کو ملنے آتے ہیں، تو واپسی پہ جاتے ہوئے ابا جی کے ساتھ ٹائم گزارتے تھے۔ کئی دفعہ انہوں نے ہمارے ساتھ کھانا وغیرہ کھایا۔ جب یہ سلسلہ آگے چلتا رہا تو پھر مجھے بعد میں میری والدہ محترمہ نے بتایا کہ سیٹھ صاحب اپنے گاؤں بچھال کلاں میں ایک انٹرمیڈیٹ کالج کی کوشش کر رہے ہیں۔ جس دن ان کو کالج کی منظوری ملی، اسی دن انہوں نے میرے ابا جی کو کہا کہ آپ ہمارے کالج کے بانی اساتذہ میں ہوں گے۔ میرے والد صاحب اپنی تعلیمی کیریئر کی قربانی دیتے ہوئے انہوں نے بخوشی اس بات پہ تیار ہوئے، اور میں اپنی تعلیم کو لاہور میں ادھورا چھوڑتے ہوئے ہم سب نے اپنا رخت سفر باندھا، اور ہم میانی پہنچ گئے، ونہار میانی میں پہنچ گئے۔ یہاں آ کے جب والد صاحب نے کالج جوائن کیا تو وہیں بچھال کلاں کے پرائمری اسکول میں میرا ایڈمیشن ہوا۔ مجھے اسی طرح یاد ہے، میرے ایک بہت شفیق استاد تھے وہاں پہ، ماسٹر نور خان صاحب۔ ان کے زیر سایہ میں نے اپنی تعلیم شروع کی۔
ماسٹر نور خان صاحب کے ایک بیٹے تھے اشرف صاحب، جنہوں نے اس وقت میں بورڈ ٹاپ کیا تھا. تو میرے فادر کا بڑا دل تھا کہ میں اللہ کرے اسی طرح کے مراحل طے کرتا ہوا اپنی کامیابیوں کے جھنڈے گاڑوں. وہ تو پتہ نہیں میں گاڑ سکا کہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ میری تعلیم وہاں سے شروع ہوئی. پرائمری اسکول کے بعد، پرائمری اسکول میں بتانا چاہوں گا کہ سیٹھ عباس صاحب کا گھر جو تھا وہ پرائمری اسکول سے گزرتے ہوئے وہ جایا کرتے تھے ہائی اسکول میں، جہاں پہ کالج، نیو بلڈنگ میں کالج شروع کیا گیا تھا، کیونکہ ابھی کالج کی تعمیر نہیں ہوئی تھی. تو وہ جتنی دفعہ بھی آتے تھے تو مجھے ماسٹر نور خان صاحب بتاتے تھے کہ لے پتر تیرا چاچا آ رہا ہے، تو جا انہوں مل گیا. تو میں عام طور پہ یا وہ مجھے خود بلا لیتے تھے یا میں خود اٹھ کے جاتا تھا ان کے ساتھ. چلتا ہوا تھوڑا عرصہ جانا، ان کی ٹانگ میں تھوڑا سا مسئلہ تھا تو تھوڑی دیر ان کے ساتھ چلنا، وہ بڑی ان کی دعائیں دیتے تھے. میں سمجھتا ہوں انہیں بزرگوں کی دعائیں جن کی وجہ سے میں اپنی پروفیشنل لائف میں کچھ کامیابیاں حاصل کر سکا. تو اس طرح میرے بچپن کا آغاز ہوا. وہیں سے میں نے پھر گورنمنٹ اسکول بچھال کلاں سے ہی میں نے میٹرک کیا. میٹرک میں چونکہ میرے فادر وہیں پہ پہلے استاد بھی تھے، ہائی اسکول میں بھی استاد تھے، اور پھر چونکہ آپ اس کالج میں پڑھا رہے تھے، اور کالج تقریباً 2-2.5 سال بچھال کلاں کے اسکول میں ہی رہا، تو اس لیے تمام اساتذہ مجھے والد صاحب کے ریفرنس سے جانتے تھے. ابا جان کے ایک بہت عزیز دوست تھے ماسٹر سکندر صاحب، بہت ہر دل عزیز شخصیت تھے، بہت اچھے استاد تھے، ایک بہت اچھے انسان تھے. میں جب بھی اب بھی ان کے بارے میں سوچوں میری آنکھیں غمناک ہو جاتی ہیں. میں اگر اپنے اساتذہ کے بارے میں سوچنا شروع کروں تو ماسٹر لطف الرحمان صاحب، ماسٹر کریم صاحب، اور یہ بڑے بڑے ایسے ٹیچر تھے جن کو میں ابھی اپنی زندگی میں جب بھی کبھی سوچوں تو مجھے وہ یاد آتے ہیں. بہر طور میں نے میٹرک کے امتحان گورنمنٹ اسکول بچھال کلاں سے دیا، اور الحمدللہ اعزازی حیثیت سے میں نے امتحان پاس کیا، اور اپنے ڈسٹرکٹ میں نے ٹاپ کیا، جس کی وجہ سے مجھے ماشاءاللہ 2 اسکالرشپس ملے. چونکہ بچھال کلاں ایک ایسا کالج تھا جو دور افتادہ کالج تھا، تو میں پری میڈیکل کا اسٹوڈنٹ تھا. اور اب میں اسے بدقسمتی کہوں گا اپنی کہ اس وقت ہمارے کیمسٹری کے اور انگلش کے اور بایولوجی کے تینوں ٹیچرز نہیں تھے. درمیان میں بایولوجی کے ٹیچرز آئے، لیکن کیمسٹری کے اور دوسرے ٹیچرز ہمارے موجود نہیں تھے، جس وجہ سے ہمیں اپنی بہت کمی محسوس ہوتی تھی کہ ہم اسپیشلی اگر ہم نے میڈیکل کالج میں کمپٹیشن کے ایگزام میں جانا ہے تو اس کے لیے میں نے ابا جی کے کچھ دوست تھے ان کے پاس جا کے میں نے اپنی کمی کو پورا کرنے کی کوشش کی. اپنے طور پہ میں نے پڑھا، لیکن ایک انسان سوچ سکتا ہے کہ ایف ایس سی کی کیمسٹری ہو، آرگینک کیمسٹری، نان آرگینک کیمسٹری، میں نے اپنے طور پہ کوشش کی. لیکن جس وقت ہمارا فائنل ایف ایس سی کا ایگزام آیا، مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے کہ کیمسٹری کی امتحان کے رات میں بہت پریشان ہو گیا. میں نے اپنے والد گرامی کو بتایا کہ میں بالکل بلینک ہو چکا ہوں، مجھے کچھ یاد ہی کوئی نہیں آ رہا تھا اس رات. اللہ تعالیٰ کے ولی انسان تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ایسے کرو بیٹا، آپ تھوڑی دیر سو جاؤ، میں تمہیں جگا دوں گا. اب اتنی ٹینشن میں ان کے کہنے پہ مجھے اتنی تسلی ہوئی کہ میں سو گیا. میرے والد گرامی نے قرآن کریم نکالا، انہوں نے قرآن کریم پڑھنا شروع کیا، اور رات کے 1 بجے انہوں نے مجھے جگایا. انہوں نے کہا اب ایسے کرو، اب تم سارا تو ریوائز نہیں کر سکتے ہو، لیکن ہر دفعہ ہر چیپٹر میں سے کچھ چیزوں کو پڑھتے چلے جاؤ، سو دیٹ تمہارے ذہن میں یہ رہے کہ میں نے سارا کچھ اس کو کور کیا ہے. چنانچہ میں نے یہی کیا. میں 1 بجے سے لے کے صبح ایگزام سے تھوڑا پہلے تک میں نے دونوں اپنی بکس کو، فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کی بکس کو، ہر چیپٹر میں سے کچھ تھوڑی تھوڑی چیزیں دیکھتا ہوا میں امتحان کے لیے تیار ہوا. اور میرے والد گرامی نے کہا کہ انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا. جب میں پیپر میں پہنچا،
نیچرلی ایک تھوڑی سی کنفیوژن تو تھی، لیکن جب میں نے پیپر دیکھا تو صرف وہ چیزیں تھیں جو کہ میں رات کو پڑھ کے آیا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص رحمت تھی میرے لیے۔ مجھے اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے وہ تمام پیپرز اسی طرح الحمدللہ تسلی سے کیے، لیکن میں اپنی جگہ اب بھی سمجھتا ہوں کہ انگلش میں اور دوسری سبجیکٹس میں کمی موجود تھی بہرحال، کیونکہ اساتذہ کی رہنمائی نصیب نہ ہو سکی۔ اس لیے جس وقت رزلٹ آیا تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرے نمبر 650 کے قریب نمبر آئے، اور اس وقت میڈیکل کالج میں داخلے کے لیے 700 کے قریب چاہیے تھے۔ تو میں اس بات پہ بڑا دکھی تھا کہ اس کالج میں چونکہ اساتذہ نہیں تھے، وہ پڑھائی کا ماحول نہ ہو سکا، تو میں اس لیے داخل نہیں ہو سکوں گا۔ جس وقت میڈیکل کالجز میں ایڈمیشن ہونے شروع ہوئے، اس سے تھوڑا عرصہ پہلے میرے والد گرامی نے مجھ سے پوچھا کہ طاہر اگر تم داخل ہوتے تو کہاں ہوتے؟ تو نیچرلی میرا جواب تھا کہ میں کنگ ایڈورڈ کے لیے اپلائی کرتا، میرٹ میں نمبر 1 پہ رکھتا، پھر نشتر کو اور بہاولپور کو اور ان کو رکھتا۔ تو رمضان ان کا مہینہ تھا، ابا جی نے مجھے بتایا کہ آپ ایسے کرو، آپ اعتکاف بیٹھو، اللہ تعالیٰ کرم کریں گے۔ اب میرا یہ خیال تھا کہ میرے والد کے بہت سے لوگ واقف ہیں، آپ کی ہر جگہ واقفیت ہے، تو میں نے کہا کہیں شاید بات کریں گے۔ میں اعتکاف بیٹھ گیا۔ اعتکاف اللہ سے دعائیں کرنا شروع کی کہ میرے مالک، جو میری ہستی تھی وہ میں نے کی ہے، باقی آپ نے کرنا ہے۔ کوئی 23ویں 24ویں رضوان کو میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ آپ نے کہیں کسی سے بات کی ہے؟ ہاں، انہوں نے کہا ہاں چل رہی ہے۔ اب مجھے سمجھ بھی نہ آئے، ایک والد گرامی کا ایک ذہن میں تھوڑا روب بھی ہوتا ہے، ڈر بھی ہوتا ہے۔ میں نے ان سے 1-2 دفعہ پھر میں نے یاد کرایا، انہوں نے کہا تم فکر نہ کرو، وہ ہو رہی ہے بات۔ مجھے آج بھی اسی طرح یاد ہے کہ وہ رمضان ختم ہوا، 29 رمضان کو رات کو چاند کا اعلان ہوا۔ میں نے سامان لپیٹا، گھر آیا۔ میں گھر آیا تو میری والدہ نے مجھے ایک انویلپ پکڑایا جو کہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کی طرف سے تھا اور طاہر جمیل کے نام پہ تھا۔ میں نے فوراً سب سے پہلے اس کو کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ یو ہیو بین سلیکٹڈ فار ایڈمیشن ان کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج، اور فلاں ڈیٹ کو انٹرویو ہے اور آپ کی میڈیکل ہوگا اور آپ آ جائیے۔ آپ یقین مانیے مجھے ہوش نہیں تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ ایک ایسا بچہ جس کے 650 مارکس ہیں، اس کو کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن مل چکا ہے اور صرف میں نے میڈیکل کے لیے جانا ہے۔ تو پھر مجھے والدہ نے بتایا کہ ہر روزہ کھولنے سے پہلے عصر سے لے کے مغرب تک میرے والد اللہ سے دعا کرتے تھے مدد کے لیے۔ تو الحمدللہ میرا میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہو گیا۔ میں کنگ ایڈورڈ میں پہنچا، میڈیکل کلیئر کیا اور کلاسز شروع کر دیں۔ اب یہ وہ کالج تھا جو کہ اس وقت کے ٹاپ میرٹ بچوں کا پہلا چوائس تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو کہ 750+ مارکس لے کے آئے ہوئے تھے، اور میں 650 مارکس کے ساتھ ان لوگوں میں جا کے شامل ہوا۔ نیچرلی میرے اپنے دل میں بہت زیادہ تھا کہ اگر مجھے اللہ نے یہاں پہنچایا ہے تو مجھے اب ثابت کرنا ہے کہ ہاں، جو اللہ نے مجھ پہ بھروسہ کیا ہے میں نے اس کو ثابت کر کے بتانا ہے کہ انشاءاللہ میں پیچھے نہیں رہوں گا۔ الحمدللہ میرے کالج کی تمام اگزام میں نے امتیازی حیثیت سے پاس کیے، ایک ایک کر کے، اور اپنے والد صاحب کی رہنمائی لیتا رہا۔ پہلے وہ صرف میرے لیے میرے والد تھے۔ میں جانتا تھا کہ آپ ایک نیک انسان ہیں، آپ اسلام لائیں، لیکن اب تو میری نظر میں وہ ایک ولی اللہ تھے۔ اب مجھے جس لمحے، جس ایگزام میں، جس مرلے پہ کوئی مسئلہ ہوا ہے، میں نے اپنے والد گرامی کو عرض کیا کہ جی آپ اللہ سے دعا کریں، اور میرے لیے یہ بات تسلی کا باعث تھی۔ اس کے بعد مجھے کسی فکر کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ میں نے وہ الحمدللہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں ان تمام بچوں کے درمیان
جو کہ بورڈ ٹاپ کر کے آئے ہوئے تھے، ہر ایگزام پہلی اٹیمپٹ میں کلیئر کیا۔ میرے وہ دوست جو کہ میڈیکل ایجوکیشن سے واقف ہوں گے، انہیں پتہ ہوگا کہ کسی پروفیشنل ایگزام میں رہ جانا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، لیکن الحمدللہ میں نے تمام ایگزام فرسٹ اٹیمپٹ میں پاس کیے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی دی۔ جس وقت میڈیکل کالج میں داخلے کے بعد میں چونکہ چکوال سے رہنے والا تھا، جیلم انیشلی ہمارا ضلع جو تھا وہ جیلم تھا، پھر چکوال ہمارا شفٹ ہو گیا۔ ہمارے یہ ایسا علاقہ ہے جو کہ جس کو ہم مارشل ریس کہتے ہیں، تو میرا بہت دل تھا کہ میں آرمی میں جاؤں، میں آرمی میں جا کے سرو کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک موقع دیا۔ اس وقت کنسکرپشن کا وقت تھا، آرمی میں ڈاکٹرز کی تعداد بہت کم تھی، تو میں نے پہلے دن سے ہی آپٹ کیا اور الحمدللہ میں نے آرمی کو جوائن کر لیا۔ آرمی میں کمیشن حاصل کرنے کے بعد ہماری انیشل ٹریننگ کاکول میں ہوئی۔ ڈاکٹرز کے لیے الگ ارینجمنٹ تھا، 6 ویکس کی ہماری ٹریننگ ہوئی۔ اس کے بعد ہم لوگوں کو ڈفرینٹ یونٹس میں بھیج دیا گیا۔ ہم لوگ اب سارے لاہور سے گئے ہوئے تھے اور میری پوسٹنگ ہوئی ایک انجینئرنگ یونٹ کے ساتھ، میں RMO اٹیچ ہوا، اور میں اٹیچ ہوا گلگت سکردو روڈ پہ۔ میں اپنی زندگی میں سمجھتا تھا، اس وقت میں نے سمجھا کہ میں بہت بدقسمت آدمی ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں، اتنے دور، کہاں پہ میں ہاسپٹل میں نے جانا تھا اور میں کہاں چلا گیا۔ لیکن اب اگر میں مڑ کے دیکھوں تو وہ میری زندگی کا ایک بہترین حصہ تھا۔ وہاں پہ مجھے اتنے قیمتی لوگ ملے اور لائف کے اتنے ایکسپیرینسز ملے جو مجھے میڈیکل کالج میں کبھی نہیں مل سکتے تھے۔ میں نے وہاں پہ 101 انجینئر بٹالین کے ساتھ سرو کیا۔ اس یونٹ کے کمانڈانٹ کرنل عزیز مرزا تھے، اور میرے ساتھ میرے کولیگ ایک کرنل شیر تھے جو انجینئرس کے تھے۔ ہمارا آپس میں اتنا تعلق بڑھا کہ جیسے آپس میں سگے بھائی ہوتے ہیں۔ وہ ٹائم میں نے بڑا زبردست گزارا وہیں پہ۔ اب میڈیکل کی ٹریننگ اور دوسری تیسری باتوں کے علاوہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز بہت زیادہ تھیں۔ ہم لوگ چکور کے شکار پہ نکلا کرتے تھے اور مارخور کے شکار پہ نکلا کرتے تھے۔ اب میں کبھی سوچوں تو مجھے وہ دن واقعی بہت سنہری دن لگتے ہیں۔ وہ 1-1.5 سال کا وقت بہت تیزی میں گزرا۔ اس کے بعد مجھے CMH منگلہ میں پوسٹ کیا گیا، اور منگلہ میں پوسٹ ہونے کے کچھ عرصے کے بعد ہی مجھے موقع ملا کہ میں سعودی عربیہ میں کنسکرپشن پہ چلا جاؤں۔ سعودی عربیہ میں سیکنڈمنٹ جو تھی وہ میری 3 سال کے لیے سلیکشن ہوئی الحمدللہ۔ سرگودا کی ایک بڑی باوقار شخصیت کے ہاں میرا رشتہ طے ہوا۔ اب ہمارے رشتے زیادہ تر محبت تو ہماری شادی کے بعد ہی چلتی ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں اٹ واز اے لو کم ارینجڈ میرج۔ الحمدللہ میں آج تک اس شادی پہ بے انتہا مطمئن ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 4 بچے نصیب فرمائے۔ اس وقت 4 بچے میرے شادی شدہ ہیں، 3 بچے میرے آسٹریلیا میں ہیں، ایک میری بیٹی لاہور میں ہوتی ہیں۔ الحمدللہ تمام کے تمام بچے خیر و عافیت سے رہ رہے ہیں۔ سعودی عربیہ میں ہم 3 سال رہے۔ ہمیشہ میری خواہش تھی کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ بار بار جاؤں۔ اس درمیان میں میرے والد گرامی جو کہ گورنمنٹ کالج بچھال کلاں کے وائس پرنسپل تھے، کسی ایک چھوٹی سی بات پہ اس وقت کے وزیر تعلیم مولانا کوثر نیازی نے ان کا وہاں سے تبادلہ کر کے چکوال بھیج دیا انہیں۔ اب میرے والد صاحب بڑے نازک طبیعت کے تھے، بڑے آپ کہیں کہ ہر آدمی انہیں رسپیکٹ دیتا تھا۔ میرے والد نے اس بات کو بہت محسوس کیا کہ کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، اور انہیں وہاں سے بھیج دیا گیا۔ انہوں نے اپنے آپ کو بھی شاید اب میں اسے سزا تو نہیں کہوں گا، لیکن اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتے ہوئے انہوں نے وہاں پہ اپنے لیے 0 پیریڈ لیا، اور آتے جاتے اللہ کا ذکر کرتے رہتے اور اللہ سے مدد مانگتے رہتے۔ اب آدمی خود سوچے کہ ایک ایسا بندہ اگر اللہ سے مدد مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو سننے والے ہیں،
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا ان ربی لسمیع الدعا. مجھے ایک رات خواب آئی کہ میں کسی گاؤں میں جا رہا ہوں اور میرے ساتھ جو شخصیت ہیں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میں خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا کہ میں اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں. چلتے چلتے مغرب کا وقت آیا تو ہم ایک پرانی سی مسجد میں پہنچے. اس مسجد میں اور کوئی تیسرا آدمی نہیں تھا. آپ نے مجھے اذان کے لیے کہا. چونکہ میرے والد گرامی کا دین سے بہت گہرا تعلق تھا تو مجھے بڑا شوق تھا اذان دینے کا. تو مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میں نے وہ اذان دی. اس کے بعد رسول کریم نے جماعت کے لیے آپ کھڑے ہوئے اور پہلی دفعہ مجھے پتہ چلا کہ اگر صرف 2 لوگ جماعت میں نماز پڑھ رہے ہوں تو وہ کس طرح کھڑے ہوں گے. آپ نے میرا کندھا پکڑ کے مجھے اپنے قریب کر لیا, اپنی دائیں سائڈ پہ ایک قدم پیچھے مجھے کھڑا کیا اور ہم نے وہ نماز پڑھی. نماز پڑھ کے ہم چلے تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی شخص نبی پاک پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے. اور مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا جو والد گرامی سنایا کرتے تھے کہ صحابہ رسول کریم اور حملہ کرنے والے کے درمیان آ جایا کرتے تھے. تو میں آپ سے پیچھے ہو گیا, آپ سے پیچھے اس بندے کے درمیان آ گیا کہ جو ہی اگر یہ وار کرے گا تو وہ مجھے لگے گا, آپ کو نہیں لگے گا. یہ دیکھ کے رسول کریم مسکرائے, آپ نے مجھے اپنے قریب کیا اور وہی خواب میں ہے کہ اس بندے کے ہاتھ کا ہتھیار گر پڑا. یہ یہاں تک خواب پہنچی تو خواب ختم ہو گئی. میں نے اٹھ کے اپنے والد گرامی کو خواب سنائی تو میرے ابا جی نے کہا بس فکر نہ کرو, کام ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ تمام واقعات اور حالات کے پیدا کرنے والے ہیں, ان کو آگے چلانے والے ہیں. اس سے ایک آدھ دن پہلے ضیاء الحق صاحب نے بھٹو صاحب کی حکومت کا تختہ الٹا اور محکمہ تعلیم میں جو آرڈرز ہوئے شاید ان میں سے پہلا آرڈر یہ تھا کہ میرے والد صاحب کو واپس بچھال کلام بھیج دیا گیا. تو میں اس بات پہ بھی نازاں ہوں کہ اپنے والد کی وجہ سے مجھے رسول کریم کی زیارت نصیب ہوئی اور ایک پیغام دیا گیا. میں یہاں پہ آپ کو بتانا بھول گیا کہ اس خواب میں نے جب مڑ کے دیکھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ میرے والد کھڑے ہوئے تھے. تو اس طرح مجھے اپنے والد کے توسط سے ایک بہت بڑا اعزاز حاصل ہوا. سعودی عربیہ میں نے 3 سال جاب کی. میں سعودی یونیفارم میں تھا, سعودی آرمی میں کیپٹن تھا. جب میں واپس آیا تو تھوڑا عرصہ میں نے سیالکوٹ میں فیلڈ ایمبولینس میں کام کیا. پھر مجھے اسپیشلائزیشن کے لیے سلیکٹ کر لیا گیا اور میں پاکستان کی مائع ناز انسٹیٹیوٹ AFIP آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف پیتھولوجی میں ٹریننگ کے لیے آ گیا. یہاں کے میں نے گریڈنگ کی, یہاں کے میں نے MCPS کیا اور الحمدللہ میں اپنے پروفیشنل کیریئر کا آغاز کر دیا. اس دوران میں نے اپنے ایجوکیشن سے کبھی نہ بھولا. میں ڈیفرنٹ جگہوں پہ گیا, جس طرح CMH گجرانوالہ ہے, پھر CMH ٹل میں چلا گیا. وہیں سے الحمدللہ مجھے MPhil کے لیے سلیکٹ کر لیا گیا. میں دوبارہ AFIP میں واپس آ گیا. اس دوران آتے آتے میں نے پاکستان کا جو سب سے ہم کہیں ڈسٹنگوشڈ ڈگری ہے FCPS, اس کا پارٹ 1 میں نے کلیئر کر لیا. تو جس وقت میں AFIP پہنچا میرا FCPS پارٹ 1 بھی کلیئر تھا اور میں MPhil کے لیے بھی آیا تھا. تو میری دونوں ٹریننگ ساتھ ساتھ چلی. سب سے پہلے میں نے MPhil کیا, اس کے بعد میں نے FCPS کی مزید ٹریننگ حاصل کر کے وہیں سے FCPS کیا. اور AFIP میں مجھے موقع ملا کہ میں جینیٹکس کے سبجیکٹ میں مجھے ریسرچ کرنے کا بھی موقع ملا اور کام کرنے کا بھی موقع ملا. اس جینیٹکس کی ریسرچ میں کام کرنے کا فائدہ یہی ہوا کہ جو ہی میری پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ AFIP میں ختم ہوئی مجھے سلیکٹ کیا گیا آرمی کی طرف سے اور میں 1 سال کے لیے انگلینڈ میں لیڈز میں سینٹ جیمزز ہاسپٹل میں جینیٹکس کی فردر ایجوکیشن اور ٹریننگ کے لیے میں چلا گیا. تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں, میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ میں وہ بچہ ہوں جو 650 نمبر لے کے
میڈیکل کالج میں داخل ہوا تھا، اور الحمدللہ ایک ایک سیڑھی چڑھتا چڑھتا میں آگے کی منزلیں طے کرتا رہا۔ آرمی میں نے 25 سال کے لیے سرو کیا۔ ہر آدمی کا ایک اللہ تعالیٰ نے ایک مقام رکھا ہے۔ میں فل کرنل کے لیول پہ پروموٹ ہوا، اور وہیں سے میں نے آرمی سے ریٹائرمنٹ لی۔ آرمی کا سٹے میری زندگی کے اندر، آرمی میری رگو پے میں بسی ہوئی ہے۔ میں نے یہاں دیکھا ایک صاف ستھرا میرٹ، ہر آدمی کی اپنی حیثیت، کسی کی کوئی سفارش نہیں، آپ کی اپنی ایکٹیویٹی، آپ کی اپنی محنت آپ کی سب سے بڑی آپ کی سفارش ہے۔ تو جتنا میرا آرمی میں وقت گزرا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرا ایک بہت پیارا ٹائم تھا۔ آرمی سے ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے سب سے پہلے مجھے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں ایز ایسوسیٹ پروفیسر لیا گیا، لیکن میرا جو ٹریننگ، جو میرا ایکسپیرینس تھا وہ ایک پروفیسر کے لیول کا تھا، کیونکہ الحمدللہ میں بہت تدریسی ایکٹیویٹیز میں شامل رہا تھا FIP کے سٹے کے دوران، جو کہ تقریباً 10 سال کا میرا سٹے بنتا تھا۔ چنانچہ میں نے ڈفرینٹ پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں 6 سال تک میں ایز پروفیسر آف پیتھولوجی میں اپنی ذمہ داریاں ادا کرتا رہا۔ اس عرصے میں سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ میری ریسرچ کی ایکٹیویٹیز ساتھ ساتھ جاری رہیں، اور میں نے تقریباً 23 کے قریب ریسرچ پیپرز اپنے پبلش کیے۔ یہیں رہتے ہوئے مجھے الحمدللہ سعودیہ کی طرف سے کال آئی، اور سعودیہ کی میں سمجھتا ہوں سب سے بہترین یونیورسٹی کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی جدہ میں مجھے ایز پروفیسر آف ہیماٹولوجی سلیکٹ کر لیا گیا۔ مجھے یہ بتانا شاید یاد نہ رہا کہ میں نے میری ساری ٹریننگ جو تھی، اور جو میری پروفیشنل ٹریننگ ہے FCPS میرا ہیماٹولوجی کے سبجیکٹ میں، جو کہ خون کی بیماریوں سے ریلیٹڈ ہے، الحمدللہ بہترین جگہوں پہ میں نے چونکہ کام کیا تھا، اس لیے مجھے سعودی عربیہ میں ایز پروفیسر سلیکٹ کیا گیا۔ میرے لیے یہ ایک بڑی اعزاز کی بات تھی کہ میں ایز پروفیسر سلیکٹ ہو کے ایک انٹرنیشنل یونیورسٹی میں جا رہا تھا۔ میں تقریباً، اب مجھے شاید یاد ہے کہ دسمبر 2012 میں نے جا کے یونیورسٹی کو جوائن کیا۔ یہ یونیورسٹی جدہ میں واقع ہے، اور نیچرلی چونکہ یہ ورلڈ نون یونیورسٹی ہے، میں اب سمجھتا ہوں کہ مجھے وہاں جا کے خود بہت سیکھنے کا موقع ملا۔ میں نے وہاں بہت کچھ سیکھا، ڈفرینٹ ٹریننگ کے ورکشاپس اٹینڈ کی۔ الحمدللہ مجھے وہاں پہ کام کرتے ہوئے آج 8 سال ہو چکے ہیں۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت دفعہ 2 دفعہ مجھے حج کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نصیب فرمائی، اس کے علاوہ بے اندازہ دفعہ عمرے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں میری یہ روٹین ہے کہ میں ہر ماہ میں 1 دفعہ ضرور جاتا ہوں، اور جو مشکل پیش آتی ہے میں نبی پاک سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ غازی احمد کا بیٹا ہے تو یہ ریکویسٹ کر رہا ہے۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میری آج تک ایک بھی دعا ایسی نہیں ہے جو مسجد نبوی یا حرم کعبہ میں نے مانگی ہو اور وہ قبول نہ ہوئی ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے۔ میں آج بھی اس بات پہ بڑے دل میں اپنی کمی کا ہمیشہ احساس ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ میں نے اپنے والد کی ان دعاؤں کو اور اللہ تعالیٰ کے اس بھروسے کو میں نے اپنی طرف سے پورا کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ اس دوران میری ریسرچ ایکٹیویٹیز اور میری پروفیشنل ٹیچنگ اور یہ پروفیشنل رائٹنگ کا کام جاری رہا، اور الحمدللہ ابھی تک تقریباً میرے 50 کے قریب ریسرچ آرٹیکل دنیا کے مختلف آرٹیکلز میں پبلش ہو چکے ہیں۔ میں مختلف ممالک میں جا کے، آسٹریلیا میں، UAE میں اور امریکہ میں ریسرچ کانفرنسز میں جا کے اپنے مقالے پیش کر چکا ہوں، اور الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو سلیکشن تھی میری وہ ایک ناکام نہیں رہی۔ میں آہستہ نو ڈاؤٹ ایک گاؤں سے گیا ہوا بچہ بہت تیزی میں چھلانگیں تو نہیں لگا سکتا تھا، لیکن الحمدللہ میں نے اپنی منزل کا یہ تمام سفر جو ہے ایک یکسوئی کے ساتھ کیا ہے، اور اپنے ذہن میں اپنے والد کی دعائیں اور اللہ کا کرم رکھا ہے۔ میں آپ سب سے بھی دعا کروں گا کہ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں
سب سے پہلے میرے والد کے درجات کی بلندی کے لیے دعا فرمائیے، میرے لیے دعا فرمائیے، میری فیملی کے لیے، اور اللہ کرے یہ میری آپ سے بات چیت کسی اور بچے کے لیے مشعل راہ بن سکے، اور تاکہ یہ آگے کا سفر جاری رہے۔ تمام بھائیوں تک مجھے پہنچانے میں امان گرافکس کا بہت ہاتھ ہے۔ میں تھوڑی سی جھجک میں تھا کہ اپنے بارے میں کیا بیان کروں، میں نے آج تک زندگی میں کمال ہی کیا کی ہے، لیکن امان گرافکس کی وجہ سے میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اسے لائک کریں، ان کو سبسکرائب کریں، سو دیٹ ان کی آنے والی ویڈیوز کو آپ دیکھ سکیں۔ اور اس میں ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ معیاری چیزیں ہم دیکھتے ہیں اور ہم اس کو آگے پھیلاتے ہیں تو ہم بھلائی کو پھیلانے والوں میں شامل ہیں، اور یہ ایک کار خیر ہے۔